بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلسطین جا کر جہاد کرو، مگر بنی اسرائیل نے منع کیا اور کہا کہ آپ کر لیں، جب جیت جائیں گے تو ہمیں بلا لیجیے گا۔ اور یہ 40 سال اس صحرا میں پڑے رہے بطور سزا، کیونکہ انہوں نے نبی کی بات کا انکار کیا۔ اور اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا اور فلسطین آزاد ہوا۔ بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی کہ ایک حکومت قائم کرنے کے بجائے 12 قبیلوں میں اسے بانٹ لیا، اور اسی طرح یہ آپس میں لڑتے رہے، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، پھر واپس وہی فحاشی، وہی شرک اور انہی گناہوں میں پڑ گئے۔ بیرونی طاقتوں نے بہت سے قبیلوں کو اس علاقے سے باہر نکال کیا۔ جب اس حالت کو پہنچے تو اپنے نبی سموئیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ جو ہماری قیادت کرے، تمام قبیلے ایک ہو کر جہاد کریں۔ تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ طالوت کی بھی ایک الگ ہسٹری ہے۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ اس طالوت کے لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو کہ ایک عام سپاہی کے طور پہ اس لشکر میں تھے۔ طالوت نے اپنی بیٹی سے داؤد علیہ السلام کی شادی کروا دی، اور طالوت کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام جانشین بنے۔ حکومت مضبوط ہو گئی اور سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی جانشین بنے، اور ان کے بعد پھر بنی اسرائیل بگڑ گئی۔ ان کے جانے کے بعد پھر وہی بے حیائی، حکومت کمزور پڑ گئی، شرک عام ہو گیا، اور تب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہود کی دولت چھین لی اور بادشاہ کو قید کر لیا۔ اسی وقت یرمیہ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ ایک نبی تھے، انہوں نے بہت سمجھایا کہ تم ابھی کمزور ہو، بخت نصر کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں نے نہ مانی اور لوگ ہار گئے۔ پھر 587 نے حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا، ہیکل سلیمانی کو توڑ ڈالا، بنیادیں ختم کر دی، کھود دیا بالکل۔ اس وقت 4 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور 4 لاکھ کو مردوں اور عورتوں کو، بچوں کو قید کیا، اور وہ قید رہے 125 سال کے لیے۔ ان قیدیوں میں عزیر علیہ السلام تھے۔ ایک وقت بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ عزیر علیہ السلام جب اپنے وطن آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بستی تباہ ہے، تو کہنے لگے یہ بستی کیسے زندہ ہوگی۔ اس کا ذکر پورا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، کہ وہ پورا جو واقعہ ہوا سورہ بقرہ 259 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ بستی بھی جو ہے وہ بخت نصر کے حملے سے ہی تباہ ہوئی تھی، اور یہاں پر عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، پہلے فساد سے آگاہ کیا، اور اس فساد کی سزا بھی بتائی اللہ نے آیت نمبر 5 کے اندر۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایران کے بادشاہ ذوالقرنین، جسے ہم کہتے ہیں، سائرس نے بابل کو فتح کیا، اور اس کے دوسرے سال ہی یہودیوں کو فلسطین جانے کی اجازت دی اور لوگوں نے آباد کیا۔ عزیر علیہ السلام بھی فلسطین پہنچے، لوگوں کو توبہ کی طرف ترغیب دلائی، انہوں نے توبہ کی اور پھر سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ لوگوں کے ذہن میں جتنی تورات کی آیات تھیں، عزیر علیہ السلام نے بہت بڑا کام کیا کہ ان آیات کو جمع کیا، اور کیونکہ بابل کے حملے سے جو ہے تورات گم ہو گئی تھی، تو وہ جتنی آیتیں لوگوں کو حفظ تھیں وہ جمع کر کر ایک واپس سے تورات کی شکل بنائی۔ پھر آتا ہے دوسرا فساد جس کا ذکر ہے۔ دوسرا فساد وہ تھا جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا۔ ان میں پھر سے بے حیائی عام ہو گئی، شرک کرنے لگے، بہک گئے، سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہاں پہ رومن امپائر، رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا، مذہبی صحیفوں کو پاؤں تلے رون ڈالا، بیت المقدس سے نکال دیا، ہیکل سلیمانی کو پھر سے توڑ دیا۔ اب یہاں پر 33,000 یہودی قتل ہوئے اور 67,000 یہودی غلام بنے۔ یہ تھی ان کی دوسری سزا جو یہودیوں کو ملی۔